الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا الف الف صلاۃ مع الف الف سلام علیک یا رسول اللہ الف الف صلاۃ مع الف الف سلام علیک یا حبیب اللہ الف الف صلاۃ مع الف الف سلام علیک یا امین وحی اللہ۔ دوستو، وسیم شامی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے نئے درس کے ساتھ۔ تو آج ہمارا درس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کیسا۔ تو دوستو آئیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان ام المؤمنین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواہ البخاری ومسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ تو دوستو، حضرت ام المؤمنین سارے مومنین کی ماں حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ مومنین کی ماں ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب ایک صحابی نے آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کس سے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ یعنی ابو بکر صدیق سے۔ اس نے کہا ثم من، تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ ان کے بعد کس سے؟ تو آپ نے فرمایا عمر سے مجھے محبت ہے۔ پھر وہ شخص خاموش ہو گیا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرا نام جو ہے بہت زیادہ دور ہوئے، اس لیے اس کو پردے میں ہی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت ایام میں ہوتی تھی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ سے پانی پیتے تھے جس جگہ میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوتا تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یہاں تک تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی جنگ پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان، تو جس بیوی کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے کر جاتے۔ تو میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تقدم ہو، آگے چلے جاؤ۔ جب صحابہ کرام آگے چلے گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تو اس ٹائم میں دبلی پتلی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے میں آگے نکل گئی، میں جیت گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عرصہ بعد پھر دوبارہ میرا قرآن اندازی میں نام آیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ میں مجھے اپنے ساتھ لیا، اور پھر ایک جگہ پر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تقدم ہو، آگے چلے جاؤ۔ جب صحابہ اکرام آگے چلے گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، لیکن اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ صحت مند ہو چکی تھی۔ پہلے میں دبلی پتلی تھی اور پھر میری صحت بہت زیادہ ہو گئی، میں وزنی ہو گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے سبقت لے گئے، یعنی مجھ سے آگے نکل گئے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ہذہ بتلک، یہ اس کا بدلہ ہے جب تم مجھ سے جیت گئی تھی۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے، جس سے حضرت عائشہ سے اور زیادہ ہم محبت فرماتے تھے، کیونکہ عائشہ سے آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ من احدث فی امرنا، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، جو کوئی نئی چیز لایا، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے من عمل عملا، جس نے ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس کی طرف ہمارا حکم نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم نے ارشاد نہیں فرمایا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ حدیث شریف بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
قرآن پاک بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تم کو عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز کو واضح کر کے فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کہا ہے اور نبی کا فرمان ایسا نہ ہو اس چیز کے بارے میں، تو وہ چیز مردود ہے اور نبی پر جھوٹ باندھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تواتر حدیث متواتر میں ہے کہ من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو واضح کر دیا کہ ایسا دین کے اندر کوئی ایسا شخص نہ کھڑا ہو جائے کہ جو ہماری طرف جو ہے اس بات کو منسوب کرے کہ یہ نبی نے فرمایا ہے اور وہ نبی نے نہ فرمایا ہو۔ ایسی چیز جو ہے کرنا وہ جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے اور اس پر اس شخص کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ نبی نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جو ہے حیات زندگی کے اندر سب کچھ واضح فرما دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگوں پر میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ میرے خلفاء راشدین جو اس چیز کو بتا دیں وہ بھی دین میں سے ہو جائے گا، وہ چیز بھی لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے من سن سنتا حسنتا، جس نے ایک اچھی چیز دین کے اندر جو ہے پیدا کی اور جو ہے اس پر لوگوں کا اجماع ہو گیا، لوگ اس پر جو ہے متفق ہو گئے، تو وہ کام بھی جو ہے دین کے کام میں سے بن جاتا ہے اور اس پر اس شخص کو بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل پیدا ہوتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ اب بہت سارے اچھے کام جیسے ہوئے ہمارے دین کے اندر، جیسا کہ قرآن پاک کے اوپر پہلے اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو اعراب ہیں وہ حجاج بن یوسف نے لگائے تھے، ظالم الثقفی، ظالم تھا حجاج، لیکن اس نے یہ کام اچھا کیا کہ اس نے اعراب لگا دیا تاکہ اجمی لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح اور بہت سارے صرف و نحو کا کام جو ہے صحابہ کے دور کے اندر شروع ہوا کہ جو عربی گرامر ہے اس کے متعلق جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر قواعد اور اعراب لگائے اور لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے عربی بولی جائے گی، عربی کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین کے اندر، جس طرح کہ دوسری اذان کے بارے میں، اور جو ہے حضرت عثمان کے دور میں یہ شروع ہوئی جمعہ کے لیے دوسری اذان دینا، اور اس کے علاوہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے صبح کی نماز کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کروایا۔ اور جیسے نماز تراویح جو ہے ایک امام کے پیچھے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر ابی ابن کعب کے جو ہے ان کو امام بنایا اور لوگ صحابہ کرام کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا شروع ہوئی۔ تو یہ سارے اچھے کام ہیں جو جنہوں نے یہ شروع کروائے ان کو بھی ثواب مل رہا ہے اور جو ان کے بعد عمل کر رہے ہیں ان پر بھی ثواب ہے۔ لیکن دین کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دینا، جیسا کہ ایک شخص تھا وہ بغداد کے اندر یحییٰ ابن معین اور امام احمد بن حنبل داخل ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حدیثیں بیان کر رہا تھا اور ایسی سندیں بیان کر رہا تھا جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، اور اس کے اندر ہمارے نام بھی لے رہا تھا کہ قال یحییٰ ابن معین قال امام احمد بن حنبل، لیکن ہم نے جب ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہم نے تو اس حدیث کو روایت ہی نہیں کیا، یہ شخص کہاں سے روایت کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی بات کو مکمل کیا تو ہم اس کے پاس گئے، کہا کہ اے آدمی تم نے یہ حدیث کے اندر یہ فلاں فلاں راویوں کے نام دیے ہیں، ہم نے تو یہ حدیث روایت نہیں کی، میں یحییٰ ابن معین ہوں، یہ امام احمد بن حنبل ہیں، ہم نے تو یہ حدیث روایت نہیں کی، آپ نے یہ کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا کہ ما رأیت مثلکم سفہاء، میں نے تم جیسے بیوقوف لوگ نہیں دیکھے۔ کہا کہ اتق اللہ، تم ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہو اور لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو۔ قال ہؤلاء الناس مثل البقر، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو گائے کی مانند ہیں۔ کہا کہ اتق اللہ، اور تم لوگوں کے بارے میں بھی ایسا گمان کرتے ہیں، انہیں جانوروں سے تشبیہ دے رہے۔ اس نے پھر لوگوں کو بلایا، کہا کہ تعالوا تعالوا یا ناس، تعالوا یا ناس،
اے لوگوں میری طرف آؤ، نسیت شیئن، میں ایک چیز بھول گیا ہوں. اور جب لوگ آگے تو اس نے پھر دوبارہ سند بیان کرنا شروع کی. قال فلان قال فلان قال فلان قال حدثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ من وصل لسانه الى ارنبه دخل الجنہ، جس شخص کی زبان اس کی ناک کو چھو لے گی وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. تو لوگ بھی جو ہے اپنی زبانیں نکال کر اپنی ناک کو چھونے لگے. تو اس نے کہا انظروا، دیکھ لو یہ لوگ جو ہے مثل البقرہ، یہ لوگ گائے کی مانند ہیں. تو ہمیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے دین حاصل کر رہے ہیں. روایات میں انظروا ممن تاخذون دینکم، دیکھو کس سے دین حاصل کر رہے ہو. کہ انما لحمک و دمک، جو دین ہے وہ تیرا گوشت اور تیرا خون ہے. جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون کی اہمیت ہے اور خون اور گوشت کی اہمیت ہے، کہ اگر ہمارے اندر خون کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر زیادہ کمی ہو جائے. اسی طرح کا گوشت جس طرح ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہمارے جسم کے اندر، اسی طریقے سے ہمارا دین ہے. ہمیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے ہم کس سے دین حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچی روایات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے صحابہ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.